اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو صرف کھانے سے پہلے اور بعد میں پانی پینے کی ترتیب اور مقدار کنٹرول کرنے سے بھی آپ کو بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کیسے؟ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھانے سے کتنی دیر پہلے اور بعد میں پانی پینے سے بلڈ شوگر پر کیا اثر ہوگا۔ اسی طرح ٹھنڈے اور گرم کھانے سے شوگر پر کیا اثر ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا چلنا پھرنا شوگر کا علاج کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے، اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹپس۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بہت ہی آسان اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے آپ شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پانی کے بارے میں۔ امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کی سائٹ پر ایک ریسرچ ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے، جس میں وہ خواتین جنہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھی انہیں کہا گیا کہ ڈائٹ سوڈا کی جگہ پانی پئیں۔ ڈائٹ سوڈا یا دوسرے ڈائٹ ڈرنکس پینے والوں کا عام طور پر خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ وزن نہیں بڑھاتی کیونکہ یہ ایک 0 کیلوری ڈرنک ہے، مگر جب ان خواتین نے ڈائٹ سوڈا کی جگہ باقاعدگی سے پانی پینا شروع کیا تو نہ صرف ان کا وزن تیزی سے کم ہوا بلکہ ڈائٹ سوڈا پینے والی خواتین کے مقابلے میں پانی پینے والی خواتین میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز 2 گنا زیادہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ نہ صرف یہ بلکہ صرف 18 مہینے کی اس ریسرچ کے دوران 90% ڈائبیٹک وومن کی شوگر بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس سے آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی عادت شوگر کنٹرول کرنے کے حوالے سے کتنی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں شوگر کے مریضوں کو پانی کب اور کیسے پینا چاہیے۔ سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد 1 یا 2 گلاس پانی پئیں۔ اس سے ڈاؤن فینومینن کی وجہ سے جو صبح بغیر کھائے پیے شوگر زیادہ ہو جاتی ہے، اس شوگر کو جسم سے نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ پانی معدے کی ایسیڈیٹی کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے روٹی یا کوئی بھی کاربز آپ ناشتے میں لیں گے انہیں آہستہ آہستہ ہضم ہونے دے گا۔ یہ پانی کھانے کے بعد بڑھنے والی شوگر میں اضافے کو 10 سے 15% تک کم کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کھانے کے دوران اور کھانے کے فوراً بعد پانی شوگر بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اس پانی کی وجہ سے کاربز تیزی سے ڈائجسٹ ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ بعد پانی پئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں کے لیے ہائیڈریٹڈ رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ شوگر کے ایک مالیکیول کو جسم میں گردش کرنے اور اس کے بعد جسم سے باہر نکلنے کے لیے پانی کے 6 مالیکیولز کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کی کمی بہت سے لوگوں میں بار بار شوگر بڑھنے کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ تو دن بھر اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل رکھیں اور تھوڑی دیر بعد 3 یا 4 گھونٹ پانی پیتے رہیں۔ اگر گرمیاں ہیں تو پانی بھی زیادہ پئیں، اور اگر سردیاں ہیں تو بھی کوشش کریں کہ پورے دن میں 2 سے 2.5 لیٹر پانی لازمی پئیں۔ آپ کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں یا بعد میں؟ اور آپ دن میں کتنا پانی پیتے ہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے واک اور ورزش کے بارے میں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ واک اور ورزش بہت ضروری ہے، مگر شاید انہوں نے آپ کو یہ نہ بتایا ہو کہ غلط طریقے سے ورزش یا واک کرنے سے آپ کی شوگر بڑھ بھی سکتی ہے۔ جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارا جسم 2 ہارمونز ریلیز کرتا ہے جنہیں کہتے ہیں کورٹیزول اور ایڈرینلن۔ ان دونوں ہارمونز کی وجہ سے شوگر بڑھنے لگتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی 2 ہارمونز ہیں جنہیں ہم سٹریس ہارمونز بھی کہتے ہیں، یعنی ٹینشن، ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ان دونوں ہارمونز کی موجودگی میں شوگر بڑھ سکتی ہے۔ تو خاص خیال رکھیں کہ بہت زیادہ ورزش یا بہت لمبی واک مت کریں، اور ٹینشن بھی نہیں لینی۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر کافی عرصے بعد یا پہلی دفعہ ورزش کرنے لگے ہیں تو ہلکی واک سے شروع کریں، تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ اگر پہلے سے واک اور ورزش کی عادت ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں آپ جاگنگ اور سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں۔ مگر خیال رکھیں، اگر شوگر 100 یونٹ یا اس سے کم ہے تو ایکسرسائز مت کریں۔ پہلے کچھ میٹھا کھا لیں، جیسے چاکلیٹ کا ایک بائٹ، آدھا سیب وغیرہ، اور پھر 15 منٹ بعد اپنی شوگر چیک کریں۔ اگر ابھی بھی کم ہے تو تھوڑا اور کھا سکتے ہیں، اور اگر نارمل ہے تو پھر ورزش کر لیں۔ اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل اور ایک میٹھی چیز ضرور رکھیں تاکہ ورزش کے دوران یا بعد اگر شوگر کم ہوتی محسوس ہو، چکر آنے لگیں تو اس کے ذریعے شوگر بحال کر سکیں۔
اگر صبح ورزش کرتے ہیں تو ناشتے میں پروٹین لازمی کھائیں۔ صبح کی ورزش کا فائدہ، امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کے مطابق یہ ورزش یا واک آپ کی انسولن سینسیٹیوٹی 24 گھنٹے کے اندر اندر بہتر کر سکتی ہے۔ اتنی جلدی اور اتنی زیادہ ایفیکٹو شاید کوئی بھی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی لپڈ پروفائل بہتر ہونے لگتی ہے۔ شوگر کی وجہ سے اکثر ٹرائی گلیسرائڈ لیول بڑھ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے دل کی بیماری اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن باقاعدگی سے ورزش کرنے سے ٹرائی گلیسرائڈز بہت تیزی سے کم ہونے لگتے ہیں، بلڈ پریشر بہتر ہونے لگتا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کی آرٹریز کی فلیکسیبلٹی بہتر ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ اس سے دماغ کو خون کی سپلائی بہتر ملتی ہے، گردوں کو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ڈائیابیٹک نیوروپیتھی یعنی ہاتھ پاؤں میں جو حرارت کا احساس اور سوئیاں چبھنے کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہونے لگتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کھانے کے بعد واک کے بارے میں۔ کھانا کھانے کے 10 سے 20 منٹ بعد 10 سے 15 منٹ کے لیے واک کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کھانے کی وجہ سے جو ہی شوگر بڑھنے لگتی ہے آپ کے مسلز اسے فوراً سے استعمال کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانے کے بعد کی شوگر 20 سے 30 یونٹ تک کم بڑھتی ہے۔ یعنی اگر آپ کی شوگر کھانے کے بعد 170 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس واک کی وجہ سے ممکن ہے کہ 120 یا 130 تک رہے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ انسولن سینسیٹیوٹی بھی بہتر ہونے لگتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد آپ کی شوگر کنٹرول کرنے والی میڈیسنز اور یہاں تک کہ انسولن سے بھی جان چھوٹ جائے۔ مگر یاد رکھیں بہت تیز واک بھی مت کریں اور کھانے کے فوراً بعد بھی واک مت کریں۔ اسی طرح کھانے کے 2 گھنٹے بعد بھی بہتر ہے کہ واک نہ کریں، خاص طور پر جب شوگر 250 یونٹ سے زیادہ ہے۔ کھانے کے حوالے سے ایک اور بہت ہی اہم ٹپ یہ ہے کہ کاربز والی چیزیں جیسے روٹی، آلو اور چاول ٹھنڈے کر کے کھائیں۔ سب سے پہلے چاولوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ چاول پکانے کے بعد پہلے انہیں ٹھنڈا کریں، فریج میں رکھیں، پھر دوبارہ گرم کر کے ٹھنڈا کریں اور پھر کھائیں۔ گرم چاولوں کی نسبت یہ ٹھنڈے چاول 20 سے 30 یونٹ کم شوگر بڑھائیں گے۔ اسی طرح ابلے ہوئے آلو، ان کا جی آئی چینی سے بھی زیادہ ہے، 80 کے قریب، مگر کچھ گھنٹے پڑا رہنے کے بعد اور ٹھنڈے ہونے کے بعد ان کی وجہ سے شوگر میں ہونے والا اضافہ 20 سے 40 یونٹ تک کم ہو سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سٹارچ کو اگر کچھ دیر پڑا رہنے دیا جائے تو کچھ سٹارچ تبدیل ہونے لگتا ہے ریزسٹنٹ سٹارچ میں۔ یہ سٹارچ باقی چیزوں کی طرح معدے یا چھوٹی آنت میں ہضم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑی آنت میں ہضم ہوتا ہے اور ہمارے گٹ بیکٹیریا کے لیے پری بائیوٹک کے طور پر کام آتا ہے۔ کل نتیجہ یہ کہ شوگر میں اضافہ آہستہ سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ زیادہ مقدار میں یہ چیزیں کھا لیں اور شوگر نہیں بڑھے گی۔ پچھلی قسم میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کاربز یا سٹارچز کی وجہ سے شوگر میں کتنا اضافہ ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے جی آئی یعنی گلائسیمک انڈیکس اور جی ایل یعنی گلائسیمک لوڈ پر۔ تو اگر آپ ان کی وجہ سے شوگر بڑھنے کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی مقدار کم سے کم رکھنی ہوگی۔ آپ کھانے میں روٹی اور کون سے کاربز کھاتے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کی شوگر کتنی آتی ہے، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اور آپ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ جاتے جاتے ایک ضروری سوال کا جواب دیتا چلوں۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ کیا ہم کاربز بالکل چھوڑ سکتے ہیں؟ مطلب اگر ڈائٹ میں کاربز نہیں ہوں گے تو شوگر بھی نہیں بڑھے گی، ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل، کاربز کے بغیر شوگر تو نہیں بڑھے گی اور آپ کو کیلریز بھی فیٹس اور پروٹین سے ملتی رہیں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر بھی آپ اپنی انرجی کھو دیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ موسٹلی گلوکوز پر چلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ شوگر والی چیزیں یعنی چینی، ڈبل روٹی وغیرہ، یہ چیزیں ہمارے دماغ میں ریوارڈ سینٹر کو ایکٹیویٹ بھی کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے اور ایک خوشی کا سا احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہی ڈوپامین ہمیں ان چیزوں کا عادی بھی بنا دیتا ہے، لہٰذا جب آپ فوراً ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ اپنی موٹیویشن، اپنا جوش و جذبہ کھونے لگیں گے اور طبیعت میں بے چینی، چڑچڑاپن، غصہ وغیرہ آنے لگے گا، اور یہ سب علامات ایڈکشن کے جیسی ہیں۔ لہٰذا سب لوگ ایسا کر نہیں پائیں گے۔ 1-2 اور طریقے بھی ہیں شوگر کنٹرول کرنے کے لیے،
لو کارب، ہائی فیٹ اور کارنیور ڈائٹ، یہ بھی سب کے لیے نہیں ہے، کچھ لوگ کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے ڈائبٹیز ریمیشن بھی ممکن نظر آتی ہے۔ اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، اور اگر مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، فی امان اللہ۔